بڑی سے بڑی بات پہ ہار نہ ماننے والے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں، کیونکہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی رضا اور خوشی کے لیے اپنی خوشی اور رضا قربان کرنے کا نام ہے۔ ہمارے اپنے گریبان میں سانپ اور بچھو لٹک رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں 7 ارب کی آبادی میں ایک شخص اچھا لگے اور وہ بھی نہ ملے، خالق شکوہ تو بنتا ہے۔ میں کہتی ہوں 7 ارب کی آبادی میں اس کی خدائی کے جلوے دیکھ کر تو خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی جستجو کرے، خالق کا شکوہ تو بنتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ حضرت شیخ مجدد الف ثانی انہوں نے فرمایا، جو شخص تجھ سے مانگتا ہے اس کو دے۔ کیا یہ تیری ہی انا کے لیے کم ہے کہ کسی نے اپنا دست سوال تیرے آگے دراز کیا؟ پھر فرماتے ہیں، اور عجیب و غریب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو حقدار ہے اس کو بھی دے اور جو ناحق کا مانگنے والا ہے اس کو بھی دے، تاکہ تجھے جو ناحق کا مل رہا ہے وہ ملنا بند نہ ہو جائے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ مشکل دستک دے تو خوفزدہ نہ ہوں، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ وہ یاد نہیں کرتا تو ہم اسے کیوں یاد کریں؟ کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مشکل نہیں ہوتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، بس ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، لوگوں کی زندگیاں خراب مت کریں۔ زندگی کچھ ایسی بے معنی ہو گئی ہے کہ انسانوں سے تعلقات ٹوٹتے جا رہے ہیں اور اپنوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ محبت اور اداسی۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کر دے۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے، یہ جانور کو مصیبت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، امیر ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، البتہ کشادہ دل اور فیاض نہ ہونا گناہ ضرور ہے۔ آج اگر بچے سے کوئی چیز زمین پر گر جائے تو اس کی ماں رسالے سے نگاہیں اٹھا کر ہوں کر کے کہتی ہے، بری بات ہے، زمین سے اٹھا کر منہ میں نہیں ڈالنا، جراثیم لگ گئے ہیں۔ ہمارے ہاتھ سے اگر شاہی ٹکڑا چھوٹ کر کچے فرش پر گر جاتا اور ہم اسے اٹھا کر پھر کھانے لگتے تھے تو اماں دور ہی سے جوتی اٹھا کر کہتی تھی، ناشکرے ندیدے، پہلے چوم کر اور پھر ماتھے کو لگا کر کھاؤ، رزق کی بے عزتی کی تو جان نکال دوں گی۔ وہ جراثیموں سے زیادہ خدا سے ڈرتی تھیں۔ ایک ہی زندگی ہے، اسے سادہ رہنے دیجیے۔ کسی کو یاد کر رہے ہیں تو فون کر لیجیے، ملنا چاہتے ہیں تو مدعو کر لیجیے، چاہتے ہیں آپ کو سمجھا جائے تو واضح کر دیجیے، کوئی سوال ہے دل میں تو پوچھ لیں،
کچھ پسند نہیں تو بتا دیں، پسند ہے تو کہہ دیں، ساتھ چاہے مانگ لیں، انا کو دور چھوڑ آئیں، اپنوں کو پاس لے آئیں۔ ایک ہی زندگی ہے، اسے آسان رہنے دیں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ اس فقیر نے کہا، اب یہ سرحد کو چھوڑ کر دوسری سرحد کی طرف چلا گیا۔ وہ کہنے لگا کہ موت یہ نہیں تھی کہ اس کتے نے آنکھیں بند کر لی اور یہ مر گیا۔ اس کی موت اس وقت واقع ہوئی تھی جب یہ زخمی ہوا تھا اور لوگ اس کے قریب سڑک کراس کر رہے تھے اور کوئی رکا نہیں تھا۔ آپ عورت کے ساتھ کتنی بھی عقل و دانش کی بات کریں، کیسے بھی دلائل کیوں نہ دیں، اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو وہ اس منطق کو کبھی نہیں سمجھے گی۔ اس کے تن کے اندر اپنی منطق کا ایک ڈرائنگ روم ہوتا ہے جسے اس نے اپنی مرضی سے سجایا ہے، اور وہ اسے روشن کرنے کے لیے باہر کی روشنی کی محتاج نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ کسی عقل و دانش اور دلائل کے معاملے میں مانگی کی روشنی پر ایمان نہیں رکھتی۔ اس نے جو فیصلہ کر لیا ہوتا ہے وہی اس مسئلے کا واحد اور آخری حل ہوتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ انسان کے وجود میں دو مقام ہوتے ہیں، داتا اور منگتا۔ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جاتا ہے وہ صورت کے اعتبار سے بھی داتا ہو جاتا ہے اور معنوں کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، صاحبو سوال مت بنو، جواب بنو۔